قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت جو ہے اور دوسری صورت اس کا نام کیا ہے؟ بقرہ، سورہ بقرہ۔ بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو۔ ارے رب کا کلام اور نام ایک جانور، سب سے بڑی صورت کا نام وہ قرآن میں بقرہ لکھ دیا، گائے لکھ دیا۔ ارے یار گائے کا کیا ادھر ذکر آ گیا؟ گائے کیا ہے؟ وہ نہ رب کی نبی ہے معاذ اللہ، نہ ولی ہے، نہ کوئی نیک ہے، نہ کیا بھائی مطلب اس کا ذکر کیا؟ اب جو بھی میں عرض کرتا ہوں نا، اصل میں ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن اپنے آپ پہ وارد نہیں کرتے۔ کیوں رب کریم نے اس کا نام جو ہے وہ بقرہ رکھ دیا؟ کوئی پوچھے گا نا کسی سے، یار اس کا نام کیوں بقرہ رکھا؟ اور جی گائے، بھائی گاؤں کون سی گائے؟ وہ گائے کو تو ہندو پوج رہے ہیں، تو کیا ہر گائے سے مراد ہے؟ نہیں، اس سے ہر گائے مراد نہیں، اس سے وہ گائے مراد ہے جس کی نسبت رب کے ایک ولی کی طرف تھی۔ ہوا کیا؟ ایک رب کا ولی تھا، نیک تھا، اس کی آخری عمر آ گئی، موت قریب آئی، بچہ ایک ہی تھا، وہ بھی بچہ تھا، اب ایک بیوی ہے، ایک بچہ ہے، تو کیا کرے؟ اس کو کون پالے گا؟ اس کو چارہ کون کھلائے گا؟ اس کی خدمت کون کرے گا؟ تو ابھی ویسے بھی اگر اس کو میں دے جاؤں تو کوئی دشمن جو ہے اسے چھین لے تو کیا بنے گا؟ تو وہ جنگل میں اس کو چھوٹی سی گائے تھی، بچڑا تھا، وہ لے گیا اور رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ اس کو میں تیرے حوالے کرتا ہوں، جب میرا بچہ جوان ہو جائے نا، اس کو سنبھالنے کے قابل ہو جائے تو اس کو واپس کر دینا۔ سبحان اللہ۔ تو گئے کہ تو فوت ہو گیا۔ اب کئی سال گزر گئے تو والدہ نے کہا بیٹے کو کہ جاؤ بیٹا، تیرا باپ ایک جو ہے وہاں گائے چھوڑ رہا تھا، وہ لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پہ جو بھروسہ کرتا ہے نا، سبحان اللہ، جو توکل کرتا ہے نا، کتنی احادیث ہیں، کتنی آیات ہیں کہ رب کریم پہ جو توکل کرنے والا ہے وہ کبھی جو ہے بے مراد نہیں رہتا ہے۔ تو اس آدمی نے توکل کیا، گائے وہاں چھوڑی، اب گائے جوان ہو گئی، ادھر بچہ جوان ہو گیا، تو ماں نے کہا کہ جا کے بیٹا وہاں سے گائے لے آ۔ اب وہاں گیا، جا کے آواز ماری، گائے چلتی ہوئی آ گئی۔ تو ماں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، اگر کوئی خریدار مل جائے نا تو بیچ آنا، گھر میں ضرورت بہت ہے، ہم اس کو کیا کریں گے لا کے، کہاں سے چارہ کھلائیں گے، کیا کریں گے؟ تو کوئی خریدار مل جائے تو 1 دینار کی بیچ آنا۔ تو لے کے آ رہا تھا، آگے ایک آدمی آگے، بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتا ہوں۔ کہا کتنے کی؟ کہا 1 دینار کی۔ کہا نہیں، میں 2 دینار دوں گا۔ کہا نہیں بھی، میری ماں نے 1 کہا ہے تو میں 1 ہی لوں گا۔ دیکھیں آج کا بچہ ہوتا، ماں کو کیا پتا مجھے زیادہ مل رہے ہیں، تو میں ماں کو خوش کر لوں گا، تو نے 1 کہا، میں 2 لے کے آ گیا۔ کہا نہیں بھائی، میری ماں نے کہا ہے 1 تو میں 1 ہی لوں گا۔ کہا نہیں، میں 1 میں نہیں، میں تو 2 میں خریدوں گا۔ تو کہا اچھا تو یہاں ٹھہر، میں اپنی ماں سے پوچھ کے آتا ہوں۔ تو ماں کے پاس گیا کہ وہ ایک خریدار تو ملا لیکن جو 2 دینار دے رہا ہے، آپ نے 1 کہا۔ کہا جا بیٹا، جا کے 2 کی بیچا۔ تو وہ گئے، اچھا بھائی لاؤ 2 دے۔ کہا میں تو 4 دیتا ہوں۔ یہ کیا مطلب بھائی؟ ماں نے کہا 2 تو اب تو 4۔ کہا نہیں، میں تو 2 میں نہیں لوں گا، میں تو 4 میں لوں گا۔ پھر گئے جو امی سے کہ حضور میں نے اس کو کہا 2، تو وہ کہتا ہے میں 4 دوں گا۔ تو والدہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی رب کا فرشتہ ہے، کوئی نیک آدمی ہے، اس سے پوچھ کے آنا کہ پھر کیا کریں ہم اس کا۔ تو بچہ واپس گیا، کہا میری ماں پوچھتی ہے کہ اس کا کیا کریں؟ کہا اس کو بیچنا نہیں، اس کو گھر لے جاؤ، اس کے خریدار آئیں گے تیرے پاس۔ اور اس دیر میں کیا ہوا کہ ایک آدمی قتل ہو گیا۔ اب وہ اس کا بھتیجا، اس کی اولاد کوئی نہیں تھی، اس کا ایک بھتیجا ہی تھا، بھتیجے نے شور مچا دیا، میرا چچا قتل ہو گیا، پکڑو، یہ کرو وہ کرو، بہت اس نے شور مچایا۔ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئے کہ آدمی قتل ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا، ہمیں پتہ کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا ایسا کرو، ایک گائے ذبح کرو۔ کہا کیا ہم سے مذاق کرتا ہے؟ کہاں قتل، کہاں گائے، تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ فرمایا نہیں، میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کا مطلب مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، مذاق کرنا نیک لوگوں کا کام نہیں۔ کہا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ تو کہا پھر کیا کریں؟ کہا کیسی گائے ہونی چاہیے؟ فرمایا ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اس پہ کبھی ہل نہ چلائے، کبھی اس پہ بوئی نہ لدا۔ اچھا اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ کہا اس کا رنگ جو ہے وہ زرد ہونا چاہیے، تو سر ناظرین، لوگ دیکھیں تو خوش ہو جائیں۔ اچھا وہ جوں لگے کرنا نہیں چاہتے تھے، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال۔
مصطفیٰ کریم نے کہا اگر وہ پہلی بار کسی بھی گاؤں کو پکڑتے ذبح کر دیتے پورا، لیکن انہوں نے سوال جواب اتنے کیے کہ خود ہی پھنستے گئے۔ اب جو موسیٰ کلیم اللہ نے شرطیں بتاتے آخر میں پہنچے نا، تو وہ شرطیں صرف اس بچے کی گائے میں پائی جاتی تھی۔ تو وہ آئے کہ بھائی گائے بیچتے ہو؟ کہا ہاں بیچتے ہیں۔ کہا کتنے؟ پھر ماں کے پاس گیا کہ اب کیا کریں؟ کہا ان سے کہو کہ گائے کو ذبح کریں گے، گائے کے چونکہ تمہیں حکم ہے نا ذبح کرنا، ذبح کریں گے، اس کی کھال اتاریں گے، کھال میں جتنے درم و دینار آئیں بھر کے پوری کھال میں گائے کے برابر اتنے لیں گے۔ اللہ اکبر، دیکھے رب کیسے واپس لوٹاتا ہے۔ یہ گائے جو پیش کرے اس کو تو رب اتنے گائے کے برابر سونا چاندی اور درم و دینار لوٹاتا ہے جو اپنی جان پیش کر دے۔ وہ جو گائے رب کے سپرد کرے رب اس کو یوں لٹاتا ہے، تو جو اپنی جان پیش کر دے شہید ہو جائے اس کے لیے رب نے کیا کیا نہیں رکھا ہوا۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔